نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم۔ اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر پورے اس کے پورے، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ پس اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ آ چکی تمہارے پاس کھلی دلیلیں، پس جان لو کہ بے شک اللہ زبردست حکمت والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں بھائیوں، پچھلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو شخصوں کی مثالیں بیان فرمائی تھیں۔ ایک وہ شخص جس کا کردار و عمل منافقانہ ہے، اور اس کے مقابل دوسرا وہ شخص جس کا کردار و عمل مومنانہ اور مخلصانہ ہے۔ منافق اور مخلص مومن میں زمین و آسمان کا تفاوت ہوتا ہے۔ اسی طرح ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایک خیال باطل جو چند لوگوں کے ذہنوں میں تھا اس کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام پر مدنی زندگی میں جو لوگ ایمان لائے، یہ دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ جن کی سابقہ زندگی مشرکانہ عقائد پر مشتمل تھی، اور دوسرا وہ طبقہ تھا کہ جو اہل کتاب یہود و نصارہ سے نکل کے اسلام کی طرف آیا تھا۔ یہود سے نکل کے اسلام میں آنے والے چند معروف شخصیات اور صحابہ، جن میں حضرت عبداللہ ابن سلام، حضرت ثعلبہ، حضرت اسد، حضرت اسید رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ اسلام میں آنے سے پہلے یہود میں سے تھے، دین یہودیت پر قائم تھے۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن سلام کا اپنا یہود کے اندر بھی ایک علمی مقام تھا، بہت بڑے عالم تھے تورات کے، اسی طرح انجیل کے بھی عالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب ہدایت دی، اور گویا کہ ان کو دنیا کی زندگی میں دو سماوی دینوں کی اتباع کا موقع ملا، دین یہودیت کا اور پھر دین اسلام کا۔ اب احکام کے اعتبار سے کچھ دین یہود اور دین اسلام میں کچھ فرق ہے۔ تو جب یہ اسلام میں آئے تو ان کا یہ جو افراد تھے جو یہود سے نکل کے آئے تھے، انہوں نے آپس میں مل بیٹھ کر ایک بات سوچی۔ بات یہ سوچی کہ دین یہودیت کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، اب اسلام نے اس کو حلال کر دیا۔ اب ہم ایسا عمل کریں، ایسی صورت اپنائیں کہ دونوں دینوں کی اتباع ہو جائے، اسلام کی بھی اور دین یہودیت کی بھی۔ وہ ترتیب یہ سوچی کہ ہم اسلام کے حکم کے مطابق اونٹ کے گوشت کو عقیدتاً حلال سمجھیں گے، لیکن اسلام میں چونکہ کھانا اس کا فرض نہیں ہے، حلال سمجھتے ہوئے ہم اس کو عملاً کھائیں گے نہیں دین یہودیت کی اتباع میں۔ تو اعتقاد اسلام کے مطابق رکھیں گے اور عمل یہود کے مطابق کریں گے، تورات کے دین کے مطابق، کہ عملاً اس کو کھائیں گے نہیں۔ اس اعتبار سے اس شکل میں دونوں دینوں پر عمل ہو جائے گا۔ نمبر 2، دوسری بات یہ سوچیے کہ
دین یہودیت کے اندر ہفتے کا دن محترم تھا، جس طرح ہمارے اسلام کے اندر جمعہ کا دن محترم ہے، قابل احترام ہے، تو یہودیت کے ہاں ہفتے کے دن کی تعظیم ہوتی تھی۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ اس پر بھی ہم دین اسلام پر اس طرح عمل کریں گے کہ جس طرح روٹین کے مطابق معمولات ہیں اسلامی یا احکامات، ان پر عمل کریں گے، لیکن اسلام میں چونکہ ہفتے کی توہین کوئی ضروری نہیں ہے، تحقیر، لہٰذا ہم ہفتے کی تعظیم دین یہودیت کی اتباع میں بجا لائیں گے۔ بات آئی سمجھ؟ اب آپس میں یہ مشورہ کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کے مدعی ہو، ایمان کو قبول کرتے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ۔ لفظ سلم سین کے کسرہ اور سین کی فتح، سلم اور سلم، دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک سلم بمعنی اسلام اور دوسرا سلم بمعنی دو لڑنے والے اشخاص کے درمیان صلح کرنا۔ قرآن کریم نے اس معنی میں بھی سورہ توبہ کے اندر اس کو استعمال فرمایا، ان جنحوا للسلم فاجنح لها، تو وہاں سلم صلح کے معنی میں ہے، لیکن اس مقام پر سلم باتفاق جمہور مفسرین کرام اس مقام پر سلم بمعنی اسلام ہے۔ معنی کیا ہے؟ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام میں پورے داخل ہونے کے بھی دو مطلب ہے، توجہ سے ذرا بات سمجھے، بڑی عام بات ہے۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اے مومنو، ایماندارو، تمہارے اعضائے بدن ایک وہ ہیں کہ جو ظاہراً نظر آتے ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، چہرہ ہے، انسان کا منہ ہے، آنکھیں ہیں، اور دوسرے وہ اعضاء ہیں کہ جو باطن ہیں، نظر میں نہیں آتے، جس طرح دل ہے، دماغ ہے۔ فرمایا کہ تم جب اسلام میں داخل ہو تو اب اس طرح ہو کہ تمہارے باطنی اعضاء اور تمہارے ظاہری اعضاء، ان تمام پر اسلام کی چھاپ ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل و دماغ اسلام کے خلاف ہو اور ظاہری اعضاء اسلام کی پیروی کر رہے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، یا یہ کہ ظاہری اعضاء تو اسلام کے، باطنی اعضاء میں تو اطمینان ہو، اسلام کا اعتقاد ہو، لیکن اعضاء کے اعتبار سے عمل اس کے خلاف ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کے اندر پورے کے پورے اندر داخل ہو جاؤ، معنی یہ کہ تمہارے دل و دماغ کے تفکرات جو ہیں وہ بھی اسلام کے تابع ہوں، اور تمہارے ظاہری اعضاء کے جو اعمال و افعال ہیں یہ بھی اسلام کے تابع ہوں۔ آئے سمجھ؟ دوسرا معنی کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جو احکام دیے ہیں ان تمام کو بصدق و یقین تسلیم کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اسلام کے بعض احکام کو تو قبول کر لو، اور جو احکام شاق ہوں، مشکل ہوں، ان سے انحراف کر دو۔ بعض احکام کو قبول کرو اور بعض سے کیا کرو؟ انحراف کرو۔ فرمایا ایسا نہیں چاہیے، اسلام کے اندر داخل ہونا تھا پورے کے پورے آ جاؤ کہ تمام احکام کے اعتبار سے نظر آنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو، تم واقعی مومن ہو۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن السلام کو بلایا، فرمایا عبداللہ، تم نے جو تدبیر سوچی تھی، اب دین یہودیت اسلام آنے کے بعد منسوخ ہو چکا ہے، اب اس کے احکام میں سے کسی حکم کی حکم شرعی ہونے کے اعتبار سے تعظیم کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام آ جانے کے بعد اب کسی حکم شرعی کی تورات کے مطابق یا انجیل کے مطابق اس کی تعظیم کرو کہ اسلام کے ظاہر حکم کے خلاف چلو، تمہارا عمل اس کے خلاف ہو یا تمہارا اعتقاد اس کے خلاف ہو، اللہ کو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے یہ ہے کہ جب تم اسلام میں آ گئے ہو، اب تمہارا ظاہر و باطن
اسلام کے نظام حیات پر کلی طور پر متفق ہو، اس کے ساتھ منطبق ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات کو قرآن کے سانچے میں لے آئیں، اس سانچے میں ڈالیں اور دیکھیں کہ کہیں ہمارا کردار و عمل قرآنی احکام اور ارشادات کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر ہمارا کردار و عمل قرآنی اصول اور قرآنی ضوابط کے خلاف ہوا تو پھر اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اسلام پر یقین چاہیے، استحکام چاہیے، اللہ کی ذات پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ وحی پر کامل یقین جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک ایمان نہیں بنتا ہے۔ ایمان کی سرٹیفکیٹ اسی وقت ملے گی جب آپ اسلام پر من کل الوجوہ ظاہراً بھی اور باطناً بھی اس کو اپنائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین کے جو شعبے ہیں، مثلا پہلا شعبہ اعتقادیات کا، نمبر 2 دوسرا شعبہ ہے عبادات کا، نمبر 3 تیسرا شعبہ ہے معاملات کا، نمبر 4 چوتھا شعبہ ہے اخلاقیات کا۔ سارا دین ان 4 شعبوں کے دائرے میں بند ہے۔ اعتقادیات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، ان تمام شعبوں کے اندر احکام 2 طرح کے ہیں، ایک ہے مثبت، ایک ہے منفی۔ اسلام کے اس مثبت و منفی احکام کو مان لو، اس کے مطابق عقیدہ بھی رکھو، اسی کے مطابق عمل بھی کرو، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ قیامت کے دن جناب رسول اللہ کی سفارش بھی مل جائے گی، اور انشاءاللہ قرآن پوری ضمانت دیتا ہے کہ تم آخرت میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوئیں تو پھر آخرت کا جہان بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے ارشادات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر ترجمہ کر لیتا ہوں۔ اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم، داخل ہو جاؤ اسلام میں کافتاً پورے ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ شیطان تو قدم قدم پہ پھسلاتا ہے، نئے نئے تصورات دیتا ہے۔ میرے بھائیو، آج بھی دنیا میں الحاد کی مختلف شکلوں میں قرآن و سنت کی تعبیرات کی جاتی ہیں، جس طرح جاوید غامدی کی شکل میں، انجینئر مرزا علی کی شکل میں، کبھی انکار حدیث کی شکل میں، کبھی انکار قرآن کی شکل میں، کبھی جناب کیا کہتے ہیں روشن خیال اسلام کی شکل میں۔ اسلام وہ ہے جو قرآن نے دیا ہے، اسلام وہ ہے جو رسول اللہ کی 23 سالہ نبوی زندگی نے دیا ہے، اسلام وہ ہے جو جناب رسول اللہ کے صحابہ نے جس پر عمل کیا ہے اور امت کے پاس تواتراً چلا آیا ہے۔ تواتراً آج اس کی نئی شکل بنانا یہ تو الحاد ہے، یہ بے دینی ہے۔ جب تک حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ امت کا آخری طبقہ اگر ہدایت پہ آنا چاہے تو اس کو وہی اصول اپنانے ہوں گے جو خیر القرون یعنی رسول اللہ کے دور کے لوگوں نے اپنائے ہیں۔ اگر ان اصولوں پر کاربند ہوگا تو کامیابی ملے گی، اگر ان اصولوں سے ہٹ کر نئے انداز سے جناب قرآن و سنت کی تعبیرات کی گئیں تو قطعاً قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، تاکہ وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر پھسل گئے تم بعد اس کے کیا چونکہ تمہارے پاس واضح اور کھلی ہوئی دلیلیں، کھلی ہوئی دلیلیں، قرآن توحید پر کھلے دلائل دے رہا ہے، سنت پر دلائل دے رہا ہے، اپنا شرک کی تردید پہ قرآن رطب اللسان ہے، دلائل بے شمار قرآن نے دیے۔ اب ان دلائل کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر وہ اپنا انجام سوچ لے کہ انجام کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا اگر پھسل گئے تم بعد اس کے کیا چونکہ تمہارے پاس کھلی دلیلیں، فَاعْلَمُوا، پھر جان رکھو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہیں، غالب ہیں۔ اللہ کبھی کسی قوت کے سامنے مغلوب ہونے والی قوت کا نام نہیں ہے، وہ غالب بھی ہیں، حکیم حکمت والے بھی ہیں۔ ان جرائم پر چاہیں تو فوری پکڑ کر لیں اور چاہیں تو تمہیں ڈھیل دے دیں، ڈھیل پہ ڈھیل، ڈھیل پہ ڈھیل، تم انتہا کو پہنچ جاؤ۔ جب کفر اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے رسی کھینچی جاتی ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ کیا کہتے ہیں خانہ خراب ہو جاتا ہے، انجام بد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ایمان کامل، احسان کامل کی دولت سے عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے جو صریح احکام ہیں ان پر اسی روح کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ادھر ادھر کے شیطانی فتنوں سے، الحاد کے فتنوں سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔